ویسے تو ہمارا معمول ہے مسلمانوں میں عام طور پہ پوری دنیا کے اندر ماہ رمضان میں خرچ کرنا، صدقہ دینا یہ بڑھ جاتا ہے. لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں. رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں کافی بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ خرچ کرنے کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جو شریعت نے ہمیں بڑی واضح طور پہ بتائی. وہ یہ ہے، ہم خرچ تو کرتے ہیں لیکن علم دین سے دوری. خرچ تو کرتے ہیں لیکن دین کی جو اصل سوچ ہے اس سے دوری. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خرچ کرنے کے باوجود، دوسروں کو دینے کے باوجود ہم اس کا ثواب ضائع کر بیٹھتے ہیں. ثواب اس کا ضائع کر بیٹھتے ہیں. وہ کیسے؟ قرآن پاک کی میں آیات عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. فرمایا اے ایمان والو، اپنے صدقے خیرات برباد نہ کیا کرو. الفاظ دیکھیے، فرمایا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقے خیرات برباد نہ کیا کرو. کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کے، مانند اس شخص کے کہ جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تین چیزیں بیان فرمائی کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمارا دیا ہوا صدقہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ صدقہ دیا، احسان جتایا، لوگوں کے سامنے بول دیا یا اسی کو بول دیا، ارے تم بھول گئے اتنے غریب تھے، فلاں موقع پہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، تمہاری بچی کی شادی تھی، ہو نہیں رہی تھی، میں نے پیسے دیے تھے، جہیز کا انتظام میں نے کیا تھا، بارات کے کھانے کا انتظام میں نے کیا تھا، آج مجھے منہ دکھا رہے ہو، آج میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو. یہ ہے احسان جتانا، یہ احسان جتا. اور اس میں تکلیف دینے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. اسی طرح لوگوں کو بتاتے پھرنا، بھئی فلاں شخص کا میں نے اس کے اوپر اتنا احسان کیا تھا. اب لوگوں کو بتاتے پھریں گے، اس پر احسان جتانا بھی ہوگا، اسے تکلیف دینا بھی ہوگا. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ لاکھوں روپے بھی خرچ کیے، ثواب ختم. لاکھوں روپے بھی خرچ کیے، ثواب ختم. اسی طرح خرچ کیا، ڈھیروں ڈھیر لوگوں کو دیا، لیکن اس لیے دیا کہ بینر لگیں، پوسٹر لگیں اور لوگوں کو پتا چلے کہ جناب اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنے بڑے سخی ہیں، ہر رمضان کے اندر اتنا غریبوں کو دیتے ہیں. اگر سخی کہلوانے کے لیے، لوگوں میں نیک نامی کے لیے اور بڑا لوگوں کی نظر میں اچھا کہلانے کے لیے اگر خرچ کیا تو ثواب اس کا ضائع ہو جائے گا. ہمیں تاکید کیا ہے، ہمیں ترغیب کیا ہے. میں ایک آیت مبارکہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. خدا کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلا کے کیا بولتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے نہ ہمیں تم سے بدلہ چاہیے. یعنی کسی غریب کو دیں تو اس سے یہ توقع بھی نہ کریں کہ ہمارا شکریہ ہی ادا کریں. اخلاص یہ ہے کہ غریب پہ خرچ کریں، دیں، لاکھوں روپیہ دے دیں، لیکن اس سے اتنی توقع نہ رکھیں کہ آپ کا شکریہ ادا کرے. ہر شے کا بدلہ صرف اللہ سے لینے کی اپنے ذہن کے اندر نیت بنا لیں. تو خرچ کریں تو کبھی احسان نہ جتائیں، کبھی تکلیف نہ دیں، کبھی شکریہ کی توقع نہ کریں. صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا ذہن بنائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.